بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف ہوئی، بھائی آپ کی طبیعت جو ہے وہ درس نہیں ہے، درس ہماری تحقیق اور علم ہے، آرام تسلی سے بیٹھو۔ ڈاکٹر جب کہتا ہے نا کہ یہ جسم کا حصہ کاٹوں گا تو مریض چلا جاتا ہے میرا جسم، وہ کہتا ہے ہاں، اس لیے کہ آپ کے اس حصے جسم سے آپ مریں گے، تو یہ حصہ کاٹ کے آپ زندہ رہو۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر تیار ہوتا ہے کہ لیٹ جائے، بے ہوشی لگائی جائے، اس کو چھری اور چاقو سے کاٹا جائے، کیونکہ اعتماد پیدا ہو گئے کہ بھئی میرے فائدے کے لیے۔ درس کسی کے تباہی کا تابع نہیں ہوا کرتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق کسی کا تابع ہو جائے تو یہ اتنا سانحہ ہے جیسے آسمان و زمین اور اس کے درمیان مخلوقات سب ہلاک ہو جائے۔ حق کا معنی ہی نہیں رہے گا، حق کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ حق کے تین حق ہیں، یہ بھی آج یاد رکھو۔ حق کے تین حق ہیں۔ پہلا حق اس کو جاننا، دوسرا حق اس پر ثابت قدم رہنا، اور تیسرا حق اس کے منافی اور مخالف کی نفی کرنا۔ للحق ثلاثۃ حقوق، حق کے تین حق ہے، اول اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ علم بالمسائل الشرعیہ جب جان لے تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ فاستقم کما امرت، جم کے رہیے جیسے کہا جاتا ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرام، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے لیے سمجھاتا ہوں، وہ دو مہمان آئے، ایک ہوائی جہاز سے آیا اور دوسرا ریل گاڑی سے آیا۔ تو ہوائی جہاز والے کو کسی نے کہا کہ آپ تو کرامت سے آئے، تو ایک اور بزرگ موجود تھے، انہوں نے ریل گاڑی والے کو کہا کہ لیکن آپ استقامت سے آئے۔ تو تیسرے نے آواز دی کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور کوشیری نے کہا ہے لِأَنَّ الْكَرَامَةَ لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْإِسْتِقَامَةِ، کرامت تب ملتی ہے جب استقامت نصیب ہو جائے۔ نیک اعمال کو دلجوئی سے کرنا، خوش دلی سے انجام دینا، یہ استقامت ہے۔ 5 نمازیں ہیں، جماعت ہے، مسجد ہے، اذان ہے، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے۔ کسی وقت بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج تک ہوا ہوں، آج نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو ذرا، بخاری شریف کتاب التہجد میں ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے اور صبح کا وقت ہوتا ہے، وقت داخل ہو جاتا ہے، اذانیں شروع ہو جاتی ہے، تو شیطان یاتی احدکم، تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے، وَيَعْقِدُ عَلَى رَأْسِهِ 3 عُقَدْ، اور اس کے سر پر 3 گرہ باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے ہوئے عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، رات بڑی پڑی ہے، آرام کیجیے یار۔ شیطان آدمی کو دیکھو، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وقت داخل ہے، اذان تک ہو گئی، اب رات کہاں باقی ہے۔ علیک لیل طویل فرقد، تینوں گروہ میں باقاعدہ اپنا دم ڈالتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب اگر یہ شخص اللہ کا نام لے کر کے اٹھے، انحلت عقدۃ، ایک گرہ ٹوٹ گیا۔ جب یہ وضو کر لے، انحلت عقدۃ، دوسرا گرہ بھی ٹوٹ گیا، اور جب یہ نماز پڑھے، انحلت عقدۃ، تیسرا گرہ کھل گیا۔
فاصبح نشیطا بسیطا، صبح تازہ دم خوش و خرم باغ و بہار، تب وہ روخ پر لے دے۔ کتنے اللہ کا احسان ہے، کتنی مہربانی ہے کہ ہمیں آگاہ فرمائے۔ اور اگر یہ نہیں اٹھا اور وقت گزر گیا، نماز اس کی قضا ہو گئی ہے، تو مجھے تو بہت شرم آتی ہے، مگر حدیث کے الفاظ ہے سر آنکھوں پہ۔ حدیث شریف میں جب اس کی نماز قضا ہو جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے، اس کو کہتے ہیں میرے بیٹے آپ میرے سچے بیٹے ہیں، کان میں پیشاب کر رہا ہے۔ وہ زمان نطفے نہ پیدا ہے تو نور سے مطلب ان کے کانوں میں جب پیشاب بھرا ہوا ہے، اور وہ بھی بلی اور کتے کا نہیں، شیطان کا، انہ لکم عدو مبین۔ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا ہے کہ شیر سے بچو، چیتے سے بچو، کتے اور خونخوار قسم کے درندے سے بچو، لیکن شیطان کے بارے میں کہا کہ اس سے بچو، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ اور اصبح کسلان، ڈھیلا ڈھالا، سارا دن اس کے چہرے پر قہر الہی اور لعنت کا مظاہرہ۔ ایک فجر نہیں ہے جو ضائع کی گئی، پورا دن تباہ و برباد کیا گیا۔ ایک فجر نہیں ہے جس میں سستی ہو رہی ہے، پورے ایمان کی برکتوں سے محرومی ہے۔ اگر پھر اٹھ بھی جائے، نہا بھی لے، نئے صاف کپڑے بھی پہنے، مگر پیغمبر کی جو ناراضگی ہے اور آپ نے جو خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اس کا نقصان تو پہنچ گیا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، جب وہ بہت بوڑھے، کمزور اور بیمار ہوتے تھے تو فجر کے وقت اس طرح اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے جیسے نماز کے لیے کوئی تیاری کرتا ہو، اور جب یہ وقت گزر جاتا تھا تو پھر لیٹ جاتے، تاکہ اس شخص کے ساتھ مشابہت نہ آئے جس کے سر پر شیطان نے 3 گھنٹے لگائی اور شیطان نے اس کے خمیر میں اور دماغ میں یہ اتارا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی بڑی ہے سو جائیے، اور جس کے کان میں شیطان نے موتا ہو۔ اتنے افسوس کی بات ہے، یہ جو دنیا کے ساتھی ہے ان کے لیے بڑی مشکلات ہے، یہ صبح نہیں اٹھتے، الصلاۃ خیر من النوم سنتے ہیں اور پھر بھی نہیں اٹھتے، نقصان اٹھا رہے ہیں بہت زیادہ۔